غوث ہے بالا تیرا. یہ خالی اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے سے بڑے بڑوں سے بڑوں لوگوں نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. قسم اللہ کی دیوا کے باعث سے پاک نے بھی یہی کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. دلی کے نظام الدین نے بھی کہا واہ کیا مرتبہ. کچھنچا کے مختوم نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. ہند کے راجہ غریب نواز نے بھی کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. امام اعظم نے بھی یہی کلام پڑھا جو اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. حضرت جنید بغدادی نے بھی پڑھا ہے, ابو بکر شبلی نے بھی پڑھا ہے, حضرت ابو الفرا طوسی نے بھی پڑھا ہے. دنیا کے تمام اولیاء اللہ نے یہی کلام پڑھا ہے. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. بلا تاخیر سب سے پہلے حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے مقدس بارگاہ پرانوار میں سبھی حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس نورانی جلسے کی نقابت, اس کی نظامت الحمدللہ کے ہاتھوں میں جلسے کی باغڈور دی گئی ہے اور یکے بعد دیگرے کو وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد اعظم فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ بول دو سبحان اللہ. سنیو اپنے آقا کی محبت میں مچل کے بول دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تیرے قدموں میں رہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں رہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. سنیو ذرا حضور کے نام پر بول دو سبحان اللہ. کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اور وہی بریلی کا مرد قلندر سرکار غوث الاعظم تاجدار بغداد شہنشاہ بغداد سرکار پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا غوث الثقلین کریم الطرفین نجیب الطرفین سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں بریلی کا مرد قلندر جب اپنے قلم کو اٹھاتا ہے تو بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں اے تاجدار بغداد اے شہنشاہ بغداد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے کے سروں سے قدم آنا تیرا. اور اے غوث الاعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب
رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ واہ اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے سے بڑے بڑوں سے بڑوں لوگوں نے کہا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ قسم اللہ کی دیوا کے باعث سے پاک نے بھی یہی کہا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ دلی کے نظام الدین نے بھی کہا واہ کیا مرتبہ، کچھنچا کے مخدوم نے کہا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ ہند کے راجہ غریب نواز نے بھی کہا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ امام اعظم نے بھی یہی کلام پڑھا جو اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرت جنید بغدادی نے بھی پڑھا ہے، ابو بکر شبلی نے بھی پڑھا ہے، حضرت ابو الفرا طوسی نے بھی پڑھا ہے، دنیا کے تمام اولیاء اللہ نے یہی کلام پڑھا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم نے قلم اٹھایا اور مفتی اعظم بول پڑے، گلی میرے دل کی کھلا غوث الاعظم، دل غمزدہ کو ہنسا غوث الاعظم۔ یہ سر ہے یہ آنکھ ہے یہ دل یہ جگر ہے، یہ خالی مفتی اعظم ہی نے نہیں کہا ہے بلکہ سارے ولیوں نے کہا ہے، یہ سر ہے یہ آنکھ ہے یہ دل یہ جگر ہے۔ مفتی اعظم نے تو ہمیں بتایا ہے، آپ کی عصمتوں کا جلوہ دکھایا ہے، ورنہ غریب نواز نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سر ہے یہ آنکھ ہے یہ دل یہ جگر ہے۔ ارے جہاں چاہو رکھو قلم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قلم غوث اعظم۔ غازی پاک نے کہا، وارث پاک نے کہا، مخدوم پاک نے کہا، بلیت کے بادشاہ صابر علاؤالدین نے کہا، یہ سر ہے یہ آنکھ ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قلم غوث اعظم، گلی میرے دل کی کھلا غوث اعظم، دل غمزدہ کو ہنسا غوث اعظم۔ اس دور حاضر کا جو ابھی بہت جلد ہم لوگوں کے نگاہوں کے سامنے سے آنے والی شخصیت، جس کو آج پوری دنیا سنیت حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانا ہے، جن کے علم کا ڈنکا، جن کے تقویٰ کا ڈنکا، جن کی عزت و عظمت کا ڈنکا، جن کی شہرت کا ڈنکا، جن کے عشق کا ڈنکا، انڈیا ہو عرب ہو عجم ہو مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، پوری دنیا کے چپے چپے میں آج حضور تاج الشریعہ کے علم کا ڈنکا، آج صحبت و تقویٰ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہر جلسے میں سنیت کے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور سنیوں کی کھول کھول کے نعرہ لگا دو، بستی بستی کریا کریا شریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے قلم اٹھایا تو انہوں نے کیا کہا، یہ سر ہے یہ آنکھ ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قلم غوث الاعظم۔ اور جب حضور تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا اور بغداد کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا، اے تاجدار اولیاء، اے ٹھوکروں میں مردوں کو زندگی دینے والے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرمانے والے، تاج الشریعہ نے اپنے دامن کو بغداد کی طرف پھیلا کر کے کہا، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدار، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدار، عالم کے دستگیر ہے یا غوث المدار۔ ارے صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں غوث المدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، عظمت غوث اعظم، اسی محبت اسی محبت، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدار۔ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔
ہوا ہے کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے مالا تیرا. دوستو مختصر سے وقت میں تقریر کیا کروں، آئیے ان بزرگان دین کا نام، ان مشائخین اعظام کے اسماء مقدسہ جو سرکار غوث الاعظم کے بھی پیر ہے، غوث الاعظم کے پیر کے بھی پیر ہے، غوث الاعظم کے دادا بھی پیر ہے، ان کے پردادا بھی پیر ہے. آئیے ان پیران اعظام، ان مشائخین اعظام جو سرکار غوث الاعظم کے مشائخ میں آ رہے ہیں، انہی کا نام آپ کے سامنے بتا دو. پیران پیر ہے، بڑے پیر ہے، غوث الاعظم ہے، دستگیر کونین ہے، غوث الثقلین ہے. پھر بھی آپ نے کسی کو اپنا پیر بنایا ہے، مرشد بنایا ہے. اللہ کے ولیوں سے لگو، سنو، ان کا دامن تھامو، اللہ کے محبوب کے بندوں سے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اتنی بڑی سنیت کا مجمع، اتنا عظیم الشان جلسہ الحمدللہ آج بھرتا کی سرزمین بالخصوص بابا استاد صاحب کے دیار میں منایا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی ہمارے بابا شہاب الدین صاحب قبلہ اور ان کے تمام ہم نواز ساتھی کندھے میں کندھا ملا کر کے اتنا بڑا عرس جو ہے ایک مستانہ ایک قلندر کے نام سے بنا رہے ہیں. اسی جلسے میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں. اور سنیو، اپنے پیر غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیران اعظام کا نام ایک نئی تاریخ سننے کے سماعت کی حیثیت سے آپ کو لگے گی. ہو سکتا ہے یہ تاریخ کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، یہ باتیں کبھی آپ تک کے کسی مقدم نے پہنچایا ہو یا نہ پہنچایا ہو. آؤ دیکھو، پیران پیر ہے، سب سے بڑے پیر ہے، غوث الثقلین ہے. پھر بھی سرکار غوث الاعظم نے کسی کو اپنا مرشد بنایا ہے، کسی کا دامن تھاما ہے. سنیے، بڑے پیر کے پیر کا نام بتانے جا رہا ہو. بڑے پیر کے پیر کا نام سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے نام پر بول دینا سبحان اللہ. بڑے پیر غوث الاعظم کے پیر سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب دیکھو، یہ پیری مریدی کا سلسلہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے ہمیں آپ کو نہیں معلوم ہے. پیر صاحب کا دامن تھام لیا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ان کا پیالہ محبت کا جام پی لیا. مگر یہ پیری مریدی کا حکم ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ اٹھاؤ قرآن پاک، کھولو 26واں پارہ سورہ فتح. ایک آیت کریمہ اتری ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہی آیت کریمہ بتا رہی ہے ایک دوسرے کا دامن تھامو. اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، عقیدے کو بچانا چاہتے ہو، سرکار غوث الاعظم کے پیر سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی. اب آؤ دیکھو، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، وہاں تک کہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. بڑے پیر غوث الاعظم کے پیر سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی، ابو سعید مبارک مخزومی کے پیر سیدنا شیخ ابو الحسن حقاری، ابو الحسن حقاری کے پیر سیدنا شیخ ابو الفرح طرطوسی، ابو الفرح طرطوسی کے پیر سیدنا عبد الواحد تمیمی، عبد الواحد تمیمی کے پیر سیدنا شیخ ابو بکر شبلی، شیخ ابو بکر شبلی کے پیر شیخ ابو بکر شبلی کے پیر حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، جنید بغدادی کے پیر حضرت خواجہ شیخ صدیق سختی، شیخ صدیق سختی کے پیر حضرت معروف کرخی، معروف کرخی کے پیر حضرت موسیٰ علی رضا، علی رضا کے پیر حضرت موسیٰ کاظم، حضرت امام موسیٰ کاظم کے پیر حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے پیر حضرت امام باقر، امام باقر کے پیر امام زین العابدین، امام زین العابدین کے پیر امام حسین، امام حسین کے پیر مولا علی شیر خدا، علی شیر خدا کے پیر محمد الرسول. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، یہ سرکار غوث اعظم کے شبیر سفیر صاحب، زندہ باد، واہ واہ، دادا پیر ہے، کوئی پردادا پیر ہے، کوئی بابا پیر ہے، کوئی نانا پیر ہے. اور دیکھو یہ سلسلہ حضور نے چلایا ہے. اب دیکھو خلافت ایک دوسرے کو کیسے مل رہی ہے. رسول اللہ نے اپنی خلافت، بہت غور سے سننا، رسول اللہ نے اپنی خلافت اپنے داماد علی شیر خدا کو دیا. علی شیر خدا نے اپنی خلافت اپنے بیٹے امام حسین کو دیا. امام حسین نے اپنی خلافت کربلا میں محرم کی 10 تاریخ شہادت گاہ میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے زین العابدین کو امام حسین نے بلایا، سینے سے لگایا، بیٹا یہ امانت ہے، یہ خلافت تیرے حوالے کر رہا ہو. تو امام حسین نے اپنی خلافت اپنے بیٹے زین العابدین کو دیا. زین العابدین نے اپنی خلافت اپنے بیٹے امام باقر کو دیا. امام باقر نے اپنی خلافت امام جعفر کو دیا. امام جعفر نے اپنی خلافت حضرت امام موسیٰ کاظم کو دیا. امام کاظم نے اپنی خلافت حضرت موسیٰ علی رضا کو دیا. علی رضا نے اپنی خلافت حضرت معروف رخی کو دیا. معروف رخی نے اپنی خلافت، بابا غور سے سنیے، بابا بننا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ پیروں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں معلوم کرنا، تاریخیں جاننا، یہ بڑی بات ہے. مردہ کھانا، یہ رحمی کرانا، یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کی عظمتوں کو سمجھنا. واہ واہ واہ، یہ سلسلہ چلا کیسے؟ اور میرے سرکار بڑے پیر غوث اعظم کو خلافت کس سے ملی؟ کیسے یہ خلافت چلی ہے حضور سے؟ آج جو دنیا میں سادات کرام اولیاء اعظام اللہ اکبر جن کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے، تو امام حسین نے اپنی خلافت اپنے بیٹے امام زین العابدین کو دیا. زین العابدین نے اپنی خلافت امام باقر کو دیا. امام باقر نے اپنی خلافت حضرت امام جعفر کو دیا. امام جعفر نے اپنی خلافت امام موسیٰ کاظم کو دیا. موسیٰ کاظم نے اپنی خلافت حضرت موسیٰ علی رضا کو دیا. علی رضا نے اپنی خلافت حضرت جو ہے معروف رخی کو دیا. معروف رخی نے اپنی خلافت خواجہ شیخ سکی سختی کو دیا. شیخ سکی نے اپنی خلافت حضرت جنید بغدادی کو دیا. جنید بغدادی نے اپنی خلافت حضرت شیخ ابو بکر شبلی کو دیا. شیخ ابو بکر شبلی نے اپنی خلافت ابو الفرح طرطوسی کو عبد الواحد تمیمی کو دیا. عبد الواحد تمیمی نے اپنی خلافت ابو الفرح طرطوسی کو دیا. ابو الفرح طرطوسی نے اپنی خلافت شیخ ابو الحسن حنکاری کو دیا. ابو الحسن حنکاری نے اپنی خلافت ابو سعید مبارک مخزومی کو دیا. ابو سعید مبارک مخزومی نے اپنی خلافت سرکار کے پیر غوث اعظم کو. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سب لوگ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محفل نور زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ہاتھ اٹھا کر کے جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.